عثمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا حضرت عثمان سے پوچھا جائے، ان سے پوچھا گیا تو فرمایا میرے حواس قائم نہیں ہے کہ ہمارے آقا ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں، تاکہ حضرت ابوبکر نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں وہ کلمات ارشاد فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اب موجود نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام کا اجتماع ہوا، لمبی بات ہے۔ جب حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ کا لشکر دوبارہ ترتیب دیا اور صحابہ اکرام کو جمع کیا تو مختلف علاقوں سے مختلف خبریں آنا شروع ہوئیں۔ دونوں نعت خوانوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں تھوڑا سا واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ بات کو مختصر کروں گا۔ تو پورا مدینہ مضطرب تھا، اللہ کا نبی ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے اور دشمن کی نظر ہے کہ اب اس نوالے کو نگل لیا جائے، مدینے کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مدینے اور مکہ کو قیامت تک کے لیے شاد و آباد رکھے، ہمیں ان کی رونقوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے امیر المومنین اب کسی جنگ کا موقع نہیں ہے، اگر ہم جنگ کے لیے گئے تو مدینہ ویران ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے ان کے سینے میں ایک بات لانا چاہتا ہوں، 14ویں صدی کا جو ختم نبوت کا سب سے میں دلیل دوں کہ یہ قبلہ رخ نہیں ہے، یہ سارا مجمع قبلہ رخ نہیں ہے، میں اس پہ دلائل کا انبار لگا دوں۔ ممکن ہے آپ حضرات قائل ہو جائیں، کسی کو دلائل سے قائل کیا جا سکتا ہے، مائل نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارا مائل کرنے کا جو عمل ہے، جو کوشش ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور اس سیلاب میں، بے ادبی کے سیلاب میں بڑے بڑے اہل علم تو پھر آخری حل تھا کہ اب مناظرہ تو ہوتا ہے، اہل علم انصاف کر کے کہتے ہیں کہ یہ جیت گیا اور دوسرا اپنی شکست کو قبول کرتا ہے کہ اس معاملے میں میرے پاس دلائل نہیں ہے، لیکن کسی کی بے اکرامی نہیں کی جاتی۔ مباہلے کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں کے دلائل ختم ہو گئے، اب دونوں کھلے میدان میں آ کر اللہ کو دعوت دیں گے۔ جس شخص کا وحی کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہوا، اللہ اس کی رائے پہ عمل کروائیں گے، دوسرے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آپ نے قبیلہ غسان والوں کو کہا کہ آپ بھی آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تم بھی آؤ، اپنی اولاد، اپنے بیٹوں، اپنے آپ کو لے کے میدان میں بھی آتا ہوں، اور ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اللہ کے اوپر کہ اللہ جس کو زندہ رکھے گا وہ بچ جائے گا۔ ایک مباہلے کی دعوت برے صغیر میں آئی، مرزا قادیانی نے اللہ اکبر شیخ المشائخ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ گولڑا شریف والوں نے کہا مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ تو ہوتا ہے میں تجھے اپنا برابر سمجھوں، میں تیرے دلائل سنوں، تو میرے دلائل سن، میں تجھے مطمئن کرنے کی کوشش کروں، تو مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کر۔ ہمارے تو بڑوں نے کہا جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار سے دلیل بھی مانگے اس کا بھی ایمان سالم نہیں رہتا۔ اور زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا مناظرہ تو یہ ہوتا ہے میں تیری علمی وجاہت کو قبول کروں تو میری علمی وجاہت کو قبول کر، بدبخت میں تو تجھے انسان ہی نہیں سمجھتا اور تو کہتا ہے میں تیرے ساتھ مناظرہ کروں۔ مناظرہ نہیں، مباہلہ ہوگا، تو بھی آ، میں بھی آتا ہوں۔ لاہور بادشاہی مسجد کے میناروں پہ چڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تم بھی چھلانگ لگاؤ، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں۔ جو حق پر ہوا وہ بچ جائے گا، جو حق پر نہ ہوا
اس کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا. جرت کرو فلاں تاریخ کو میں آتا ہوں. حضرت نے ٹائم طے کیا, وہاں سے چلے. ہزاروں عشاق کا مجمع ساتھ ٹرین میں آیا. لوگوں نے دیکھا ریلوے اسٹیشن لاہور ایک منظر پیش کر رہا تھا. وہاں سے جلوس کی شکل میں لکشمی سے ہوتے ریلوے اسٹیشن سے ہوتے ہوئے حضرت باش مسجد میں تشریف لائے. وہ بدبخت نہ پہلے آ سکا, نہ اس دن آیا, نہ قیامت تک آ سکتا ہے. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں, ختم نبوت ایسا پلیٹ فارم اور ایسا عقیدہ ہے, اگر یہ محفوظ ہے, صدیق کی صداقت محفوظ ہے, اگر ختم نبوت محفوظ ہے, عمر کی عدالت محفوظ ہے, عثمان کا حیا محفوظ ہے, اگر ختم نبوت محفوظ ہے تو علی کی شجاعت محفوظ ہے, اہل بیت کا تطہیر محفوظ ہے, اگر ختم نبوت محفوظ ہے کربلا کی قربانی محفوظ ہے, اگر ختم نبوت محفوظ ہے یہ وطن ہماری شان, یہ لوگ موجود ہیں محفوظ ہیں. اگر ختم نبوت محفوظ نہیں ہے کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. آخر میں اصحاب اقتدار کو چند گزارشات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے اس ریلی میں بھی یہ بات کہی تھی, میں آج بھی برملا کہتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے, آپ کی تائید لازمی نہیں ہے, میرا یہ ماننا ہے میاں صاحبان جب بھی اقتدار میں آئے ہیں ختم نبوت پہلا نشانہ بنا ہے. ان حضرات کا ختم نبوت پہلا نشانہ بنا ہے, اور اب پھر انہی کے دور اقتدار میں ختم نبوت پر ہاتھ ڈالا گیا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو, وہ متیقظ تھے, بیدار تھے, جو کبھی سپریم کورٹ میں نہیں گئے تھے, وہ اس دن بھی پہنچے اور منوایا کہ ختم نبوت کے لیے میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں ہے, اگر ہے تو آقا کے شان کی وجہ سے ہے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے. مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ عمرے پر گئے, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. وہاں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ بیچارہ مفلوق الحال, کمزور اور بڑا ہی بیچارہ سا, وہ جب یہ کھانا کھاتے وہ آ جاتا, حضرت کھانا کھلا دیتے, شام کو کھانا کھاتے پھر آ جاتا. مسجد نبوی محدود سی تھی, اس کے ارد گرد سارے گھر تھے, جو اب ترکی عمارت ہے, بس یہی مسجد نبوی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دن اس کو کھانا کھلایا, کپڑے دلائے, اس کو وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے دیا. جب ہماری واپسی قریب آئی تو میں نے ایک دن اس سے کہا, تمہارا والد, تمہارا خاندان کہاں ہے؟ اس نے کہا, میں اور میری ماں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے. وہ کما نہیں سکتی, میں ابھی بچہ ہوں, وہ گھر سے نکل نہیں سکتی اور میں کچھ کر نہیں سکتا. تو حضرت نے اس کو کہا کہ تم میرے ساتھ آؤ, وہاں دارالعلوم دیوبند میں آپ کو پڑھاؤں گا, جب پوری تعلیم ہو جائے تو پھر واپس آ جانا, یہاں قال اللہ قال رسول کرنا زندگی بن جائے گی. اس نے کہا کپڑے, جوتے, فرمایا ہر چیز لے کے دیں گے. اللہ نے مولویوں کو, علماء کو یہ منصب نصیب فرمایا ہے, یہ طاقت نصیب فرمائی ہے. آپ کا ایچیسن, آپ کے بڑے بڑے ادارے کروڑوں اربوں خربوں کھا کے بھی مفلوق الحال ہیں, اور ہمارے علماء روکھی سوکھی کھا کر امت کو بہترین طبقہ پیش کر رہے ہیں, جن کے دامن ہر قسم کی کرپشن سے صاف ہیں, اور جن کی پیشانیاں تتجافا جنوبہم کا مظاہرہ کرتی ہیں. اس نے کہا جی میں تیار ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں چلوں گا. کس دن چلنا ہے؟ فرمایا اس دن چلنا ہے. 3 دن کے بعد کا طے ہو گیا. تیسرے دن جب نکلنا تھا تو وہ بچہ آ گیا, جو اس کے پاس کو جمع پونجی تھی وہ لے کے وہ پہنچ گیا. حضرت جب لے کے جانے لگے